تھا؟ اقلیت پرستی، اقلیت پرستی، اور مسلمانوں کے اندر بھی آئی۔ کیسے آئی؟ آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاس حدیث کیسے آئی، ہمارے پاس اللہ کا حکم کیسے آیا؟ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن الكعكاء عن نبی زرعة عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ احمد بن اشکاب کون ہے؟ ثقۃ حافظ متقن ثبت، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ محمد بن فضیل کون ہے؟ یہ بھی ثقۃ حافظ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ عمارہ بن قعقاع بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ابو زرع بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ابو ہریرہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ محمد تو اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے۔ محمد نے یہ باتیں کہاں سے کی؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ محمد کریم نے یہ باتیں کہاں سے لی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں، ویسے جبریل فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کے سردار نے انسانوں کے سردار کے سینے میں یہ باتیں ڈالی۔ فرشتوں کے سردار نے یہ باتیں کہاں سے لی؟ رب العزت والجلال سے لی، رب العالمین سے لی۔ یہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آیا ہے۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید قال حدثنا ابو یزید عن سلمۃ بن الاکوع۔ متقی اور پرہیزگار سندے ہیں ساری کی ساری، جس کو دیکھو گے ایک سے ایک بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے، اور مجھ سے لے کر امام بخاری تک بھی سارے اسی قسم کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا سننے کو۔ اللہ کی قسم، ایک ایک استاد علم کا پہاڑ ہے۔ جیسے علم کا پہاڑ ہے ویسے تقوی کا بھی پہاڑ ہے، ویسے پرہیزگاری کا بھی پہاڑ ہے، ویسے ہی عمل کا بھی پہاڑ ہے۔ اس کے علم کو دیکھو گے تو وہ بھی چمک رہا ہے، اس کے عمل کو دیکھو گے تو وہ بھی چمک رہا ہے، اس کے تقوی کو دیکھو گے تو وہ بھی چمک رہا ہے۔ سارے کے سارے ایسے ہیں۔ اور ان عقل پرستوں کے پاس یہ فضولیات کہاں سے آئیں؟ ان کی سند کیا ہے؟ یہ معتزلہ، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ شہرت عقل پرستی میں معتزلہ نے حاصل کی۔ آج بھی ان کے شاگرد ہی اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف۔ معتزلہ کہاں سے شروع ہوئے؟ واصل بن عطا سے۔ واصل بن عطا ایک بدعمل انسان تھا، اس نے یہ باتیں عقل پرستی کی کہاں سے لی؟ جہم بن صفوان سے، جو جہمیت کا بانی ہے، جس سے تجہم شروع ہوا، اللہ کی توہین شروع ہوئی، جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہودی سے بہتر ہے، یہودی سے بہتر ہے۔ اور اس نے کہاں سے لی یہ باتیں؟ جاد بن درہم سے۔ اس نے کہاں سے لی؟ ابان بن سمعان سے۔ اس نے کہاں سے لی؟ طالوت سے۔ یہ طالوت کون ہے؟ لبید بن عاصم کا بانجا ہے۔ لبید بن عاصم وہ یہودی ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی سند ہے، کہاں پہنچتی ہے؟ یہودیوں تک۔ یہودی کون ہے؟ وہ جو کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء۔ یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کی گستاخی کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لعنوا بما قالوا، ان پر ان کی بات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، اور لعنت کے ساتھ اور کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم باؤ بغضب، وہ اللہ کا غضب لے کر آئے۔ ان کی سند مغضوب علیہم تک پہنچتی ہے، ہماری سند اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ کتنا فرق ہے؟ عقل پرستی کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جنہوں نے سوچ کر اپنا معبود بنانا ہے وہ کیسا بنائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری عقلوں کا خالق بھی مولا کریم ہے، ہم اپنی عقل مولا کریم کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرا گروہ تھا، بات لمبی نہ ہو جائے، وہ صوفیہ کا گروہ ہے۔ یہ عقل کے پجاری ہے، وہ عقل کے دشمن ہے۔ یہ عقل کے پجاری ہے، وہ عقل کے دشمن ہے، لیکن آپس میں تعلق بڑا گہرا ہے، دشمنی ہمارے ساتھ ہے، آپس میں تعلق گہرا ہے۔ یہ عقل پرست ہے، کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن صوفیہ کے ساتھ ان کا تعلق گہرا ہے۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟
وہ بھی توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے، ان کی اپنی توحید گڑی ہوئی ہے، وہ ان سے بھی بڑے گستاخ ہیں. ان کی گستاخی تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ زبان پہ لائی جا سکے. وہ تو صاف صاف کہتا ہے الرب رب والعبد رب، بندہ بھی رب، اللہ بھی رب. سمجھ نہیں آتی میں کس کو سجدہ کروں. سجدہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں خود رب ہوں، سجدہ کس کو کروں؟ یہ صوفیہ کی توحید ہے. ہر شے میں خدا، ہر شے میں انہیں خدا نظر آتا ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں طلبہ علم کے لیے، یا امتن معبودها موتوها این الالہ وثغرت التعانی. او بیوقوف انسان جسے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، تیرا خیال ہے کہ تیری بیوی بھی تیری معبود ہے، کیا سلوک کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ؟ یا امتن معبودها موتوها این الالہ وثغرت التعانی، کیا کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ گستاخی کی. اور انہوں نے یہ دین کہاں سے لیا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. انہوں نے دین اپنے بات سے گڑھا، اللہ نے کچھ اور بھیجا، انہوں نے اپنے بات سے گڑھا. ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ کچھ یہودیوں سے آیا، کچھ نصارہ سے آیا، کچھ ہندوؤں سے آیا. جو بڑے ہیں بزرگ ہیں انہوں نے سنا ہوا ہوگا ہندوؤں کے دو گروہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ گیانی ہوتے ہیں، کچھ دیانی ہوتے ہیں. وہ ہندوستان کا ایک صدر ہوتا تھا گیانی ذیل سنگھ کہتے تھے اس کو. جیسے ہماری زبان میں فاضل کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، ویسے ہی ہندو گیانی کہتے ہیں. گیانی عالم کو کہتے ہیں، دیانی شیخ کو کہتے ہیں. ان کے بھی علماء و مشائخ ہوتے ہیں. یہود و نصارہ کے بھی علماء احبار و رہبان ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی آپ کو پتا ہے علماء و مشائخ ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس جماعت کے صرف علماء ہی ہوتے ہیں، وہی مشائخ ہوتے ہیں، وہی علماء ہوتے ہیں. تقسیم نہیں ہے، ایک ہی نسل ہے ساری. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے بات ختم ہو جاتی ہے. یہ تصوف کے ڈانڈے ہندوازم سے ملتے ہیں، یہودیت سے ملتے ہیں، نصرانیت سے ملتے ہیں. عقل پرستی کے ڈانڈے بھی یہودیت سے ملتے ہیں. سب کچھ کفار کی طرف سے آیا ہوا ہے، ما سوائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اور تیسرا گروہ جنہوں نے حق بیان کیا وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے. صوفیاء کے سلف کون ہیں؟ ہندو ہیں. صوفیاء کے سلف یہودی ہیں. صوفیاء کے سلف نصارہ ہیں. اور عقل پرستوں کے، معتزلہ کے، جہمیہ کے، ان کے سلف کون ہیں؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں. اور اہل حدیث کے سلف اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی توفیق سے انبیاء کرام ہیں اور صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم. یہ ہمارے سلف ہیں جن کی سوائی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ رب العزت نے انبیاء کی صفائی بھی دی. اللہ نے انبیاء کے متبعین صحابہ کرام کی صفائی بھی دی. اللہ رب العزت نے تابعین کی صفائی بھی دی. اس لیے دنیا کے اندر تین گروہ ہیں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں. ایک فلاسفہ کی جماعت، دوسری صوفیاء کی جماعت، تیسری جماعت حقہ انبیاء کرام کی جماعت اور صحابہ کرام کی جماعت اور تابعین کی جماعت. اور اسی کا تسلسل محدثین کرام ہے اور محدثین کرام کے یہ غلام ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت نہ انبیاء کا مقابلہ کر سکی، نہ صحابہ کا مقابلہ کر سکی، نہ محدثین کا مقابلہ کر سکی. امام الانبیاء تشریف لائے تو دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو ان پڑھ تھے اور ایک یونان کا فلسفہ عروج پر تھا. دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج یورپ کا تعلیم کے میدان میں بذام خواہش تعلیم کے میدان میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں فلسفہ یونان کا ڈنکا بج رہا تھا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے پڑھے تھے؟ کوئی ہے دنیا میں استاد امام الانبیاء کا؟ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی کہاں سے پڑھے تھے؟ اسی مدینے کی صفوں میں بیٹھ کے پڑھے تھے. کوئی دنیا کی ڈگریاں اکٹھی کی ہوئی تھی ان نے؟ کوئی ان کے پاس دنیا کی دولت تھی؟ صدیوں سے قائم نظام، دو نظام قائم سے.
ایک علم کی بنیاد پر، یہ فلسفہ یونان کا نظام تھا، اور دوسرا جہالت، بے ایمانی، قوت اور طاقت، ڈاکے اور چوری کی بنیاد پر وہ مشرکین مکہ کا نظام تھا۔ دونوں نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے ہوا میں اڑا دیے۔ نہ یونانی فلسفیوں کا کہیں نام رہا، نہ مشرکین مکہ کا کہیں نام رہا، دونوں ہوا میں اڑ گئے، کچھ نہیں کر سکے۔ بالکل ایسے ہی مولا کریم کی توفیق کے ساتھ بعد میں جب یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا، حکومتوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہوئی، حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی، اہل ایمان کو کوڑے مارے، اہل ایمان کو جیلوں میں بھیجا، محدثین کرام کو سزائیں دیں، لیکن محدثین کرام کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ نظریات آج دنیا کے اندر محدثین کرام کے گونج رہے ہیں، کتاب اللہ کا عالم بلند ہے، حدیث رسول اللہ کا نام اونچا ہے۔ اس نام کو نیچا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے زور لگایا، فلاسفہ یونان نے زور لگایا، یہود و نصارہ نے زور لگایا، پھر فلسفہ یونان مسلمانوں کے اندر حکومتوں کے ذریعے آیا اور مسلم فلسفیوں کے ذریعے آیا۔ فارابی نے فلسفے کا علم بلند کیا، غزالی نے فلسفے کا علم بلند کیا، اور ابن سینا نے فلسفے کا علم بلند کیا، لیکن ابو ہریرہ جیسے لوگ، بخاری جیسے لوگ، مسلم جیسے لوگ ان کے مقابلے میں کتاب و سنت لے کر نکلے، وہ ہوا میں اڑ گئے۔ کتاب و سنت آج بھی دنیا کے اندر سر بلند ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گی، نہیں مقابلہ کر سکے، نہ مشرکین مقابلہ کر سکے طاقت کے زور پہ، نہ یہ علم کے زور پہ مقابلہ کر سکے۔ فلسفہ یونان آیا تو اس کا سب سے زیادہ استقبال مسلم فلاسفہ نے کیا۔ مسلم فلاسفہ کی مدد کے لیے متکلمین اسلام میدان میں آئے، اپنا دین بگاڑا، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، نہ ان کو سنوار سکے، نہ اسلام کا کچھ سنوار سکے، نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکے، نہ سنوار سکے، اور اپنی موت خود مر گئے، ان کے نظریات بھی ساتھ مر گئے۔ اور متکلمین کے تعاون کے لیے کچھ فقہا میدان میں آئے تھے، جنہوں نے محدثین کے مذاق اڑائے، بالکل ویسے ہی جیسے منافقین نے صحابہ اکرام کے مذاق اڑائے تھے، ویسے ہی ایسے فقی جن کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں تھا، میں ان فقہا کی بات نہیں کرتا، جن کی فقہ کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، وہ کبھی فضول بات نہیں کرتے، لیکن وہ فقہا جنہوں نے کتاب اللہ کو نظر انداز کیا، سنت رسول اللہ کو نظر انداز کیا، انہوں نے پھر متکلمین اسلام پر اعتماد کیا، فلاسفہ اسلام پر اعتماد کیا، بالواسطہ فلاسفہ یونان پر اعتماد کیا، نتیجتاً محدثین کا مذاق اڑایا، اور ہمت کر کے صحابہ اکرام کا بھی مذاق اڑایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس علاقے کا ایک آدمی آج بھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے امام بخاری کے خلاف حلزہ سرائی کرتا ہے۔ جیسے وہ ذلیل ہوئے ویسے یہ ذلیل ہوا، جیسے وہ ذلیل ہوئے ویسے یہ ذلیل ہوا، جیسے ان کا نام مٹ گیا ویسے ان کا نام مٹ گیا۔ کہتے یہ ہے کہ فقہا کی حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں بڑی کڑی ہیں، کمال ہے، شرطیں ان کی کڑی ہیں، حدیثیں ان کی بڑی ہیں۔ اگر ان کی شرطیں کڑی ہیں، اگر فقہا کی شرطیں کڑی ہیں تو پھر کتابیں تو بری ہونی چاہیے، رواہ ابو حنیفہ کے ساتھ، رواہ قاضی ابو یوسف کے ساتھ، رواہ محمد کے ساتھ، کہیں ان کی کتابوں میں نام و نشان نہیں ملتا۔ شرطیں ان کی کڑی ہیں، لیکن کتاب کو مسلمانوں کی رواہ البخاری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی کتاب مکمل ہوتی ہے جب تک رواہ البخاری نہ کہا جائے۔ کہیں بخاری شریف کے اندر ہدایہ کا حوالہ ملتا ہے، پوری بخاری شریف میں کہیں شرح وقائع کا حوالہ ملتا ہے، کہیں بخاری شریف میں امام شافعی کا نام آپ کو ملا ہے، کہیں بخاری شریف میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کو ملا ہے، کہیں بخاری شریف میں قاضی ابو یوسف کا نام آپ کو ملا ہے، کہیں امام محمد کا نام بخاری شریف میں ملا ہے آپ کو۔ ان کی جون سی کتاب بھی اٹھاؤ گے، ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں محدثین کا ذکر نہ ہو۔ محتاج ہے ان کی، مولا نے ان کے محتاج کیا ہوا ہے، ان کا کام ہی نہیں چل سکتا ان کے بغیر، ان کا کام ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ان کو اللہ نے ان سے مستغنی کیا ہوا ہے اور وہ ان کے محتاج ہے، وہ ان کے محتاج ہے۔ یہ جس کا نام لیتے ہیں اس سے اونچا کوئی نہیں ہے، آسمان والے کا نام لیتے ہیں اس سے اونچا کوئی نہیں ہے، زمین والے کا نام لیتے ہیں اس سے بھی اونچا کوئی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کے رسول کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، مستقل مزاجی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اعتزاز کے ساتھ، افتخار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ جس دین کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے اس سے بہتر ترین اس کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. کہتے ہیں 300 بندے کی مجلس بنائی ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے 40 بندوں کی مجلس بنائی ہوئی تھی، ان سے مشورے کر کے فتوے دیتے تھے. اس کے باوجود نکال کے دیکھ لیں کتابیں، کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. یہ اکیلا ہی مرد درویش اکیلا ہی ساری زندگی لگا رہا، اکیلا ہی ساری زندگی لگا رہا. لوگ اس سے آگے پوچھتے تھے، لوگ اس سے آگے پوچھتے تھے، یہ کسی سے پوچھنے نہیں جاتا تھا. راتوں کو جاگتا تھا، اٹھ اٹھ کے دیے جلا کے حدیث رسول اللہ کو دیکھتا تھا. مولا نے اس کا دماغ ایسا روشن کیا کہ صدیاں گزر گئی ہیں. جس نے بھی بخاری کے خلاف زبان کھولی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. یہ آج تک بخاری کا کچھ بگاڑ سکا؟ کوئی بخاری کی غلطیاں نکال سکا؟ جس نے نکالی ہے اللہ کی قسم گالیوں کے سوا غلطیاں نہیں نکالی، گالیاں دی ہیں. گالیاں دینی تو آسان ہے، وہ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتے تھے، وہ تو امام الانبیاء کو بھی دیتے تھے. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، مولا کریم نے جو دین ہمیں دیا ہوا ہے، جن کی پیروی کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جس گروہ کی نسبت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ گروہ انبیاء کرام کا متبع ہے، صحابہ کرام کا متبع ہے. اس کے مقابلے میں 2 گروہ ہیں، ایک فلاسفہ کا گروہ اور دوسرا صوفیہ کا گروہ. دونوں ہی بگڑے ہوئے ہیں، دونوں ہی پٹری سے اترے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی ہمیشہ سے حسد کے ساتھ اس گروہ کے خلاف جدوجہد میں مشغول ہیں. نہ کل کچھ بگاڑ سکے تھے، نہ آج کچھ بگاڑ سکے ہیں، نہ کل کچھ بگاڑ سکیں گے. اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی توفیق سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مولا کریم کے نمائندے ہیں، مولا کریم کے ترجمان ہیں، مولا کریم کا دین نشر کرنے والے ہیں. مولا کریم ان کا حمایتی ہے، مولا کریم ان کا مؤید ہے، مولا کریم ان کا مددگار ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. یہ تو سینوں کے اندر بند ہے علم، کون اس کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ تو محدثین کرام جو انبیاء کرام کے پیروکار ہیں، اس جماعت کے سرخیل ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جس کی کتاب آج ختم کر رہے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں. اس کی آخری حدیث کا درس یہ نوجوان لے رہے ہیں. اور جس طریقے سے امام بخاری میدان میں نکلے تھے، آج کے بعد یہ نوجوان بھی اسی علم کو لے کر میدان میں نکلے تھے. جیسے اللہ نے ان کو عزتیں بخشی، ویسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ عزتیں بخشے گا. مولا کریم کی ذات پر ایمان، مولا کی صفات پر ایمان. مولا کی صفات پر ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مولا کی ہر صفت پر ایمان نہ لایا جائے. مولا کی صفات میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی ہے. باقی صفتوں کی طرح اس کا بھی انکار کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مولا کریم کا کلام نفسی ہے، مولا کریم بول نہیں سکتا. ان کا خدا بول نہیں سکتا. کیسا خدا ہوگا جو بول نہیں سکتا؟ انبیاء کس لیے بھیجے تھے؟ کتابیں کس لیے اتاری تھی؟ اللہ کریم بول نہیں سکتا، متکلم نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انبیاء کرام کس لیے بھیجے؟ آسمان سے جبریل کیا لے کے آتا رہا؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں کہ آپ حیران ہو جائیں میں اگر وہ باتیں آپ کو سناؤں تو. لیکن کہتے یہ ہے کہ یہ کلام نفسی ہے، اللہ کے دل میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں منتقل کر دیا، وہاں سے جبریل نے پڑھ کے اپنے لفظوں سے امام الانبیاء کو بتا دیا. یہ نقطہ نظر ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ سب کو ثابت کیا، جہمیہ کا رد بھی کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. ان کے تھوڑا وقت پہلے یہ مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے. اس پر محدثین کرام نے مصیبتیں بھی برداشت کی. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کوڑے کھائے. امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری پر حسد کی وجہ سے ایک اور چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نیسابور، تو ایک صاحب بیان کرتے ہیں، ابو حامد الاعمشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان کے جنازے میں دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شہر کا ایک بڑا محدث محمد بن یحییٰ زولی سوال کر رہا ہے حدیث کے بارے میں، علل حدیث کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، کنیتوں کے بارے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کأنہ یمر کالسہم
تیر کی طرح جواب دے رہے ہیں، تیر جیسے گزرتا ہے ویسے جواب دے رہے ہیں، گویا کہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں۔ انتہائی گہرے اور مشکل مسائل اس طرح حل کرتے ہیں جیسے لوگ قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک مہینہ نہیں گزرا وہ مخالف ہو گیا، لوگوں سے کہا کہ امام بخاری کے پاس جایا کرو، امام بخاری کے پاس جانے لگے، جیسے کوئی بڑا خطیب تقریر کر رہا ہو تو میرے جیسی کی کون سنتا ہے، لوگ تو زور کی وجہ سے سنتے ہیں، زر کی وجہ سے سنتے ہیں، جس کے بعد زور بھی نہ ہو زر بھی نہ ہو اس کی تقریر کون سنتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے موتی دے رکھے تھے، محمد بن یحییٰ کی مجلس خالی ہو گئی، سارے طلبہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب آخر انسان ہے، ان کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کچھ سوالات کروانے شروع کر دیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش بھی کی کہ جواب نہ دے، بڑے دقیق العلم، بڑے صاحب فراست آدمی تھے، لیکن باتیں کر کر کے انہوں نے جواب دے لیا۔ پوچھا گیا کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے سیدھی سی بات کی کہ ہم جو پڑھتے ہیں اعمالنا افعالنا وافعالنا مخلوقۃ، ہم جو پڑھتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے اور ہمارے اعمال مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارا پڑھ